ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. کچھ لوگ جیب ابھی سے ڈھونڈنے لگے پیسہ ہے کہ نہیں پیسہ ہے. الحمدللہ نہیں ضرورت ہے. ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ, ہے نا. اور 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یادگار کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جان رہے ہیں کہ دنیا میں 2 نبی ایسے ہیں جس کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے ہر نماز میں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 2 نبی کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم نام آتا ہے. پانچوں وقت اذان بھی ہوتی ہے تو 2 نبی کا نام ضرور لیتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوۃ جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے اللہم صلی علی محمد, وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام. تو ان کا یہ مقام, یہ بلندی, یہ عتاب ان کو ملا کیوں جانتے ہیں؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے, ان کی توکل کی وجہ سے. اور قربانیوں اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ دیکھیے مومنوں سے اللہ قربانی لیتا ہے, آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. بغیر آزمائے جنت میں نہیں جا سکتے, یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بغیر مصیبت جھیلے, بغیر قربانی دیے, بغیر آزمائے جنت میں چلے جاؤ گے؟ بولو, یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے بغیر آزمائے چلے جاؤ گے. کیسے جا سکتے؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے کتنا آزمایا. قصور کچھ نہیں تھا لیکن ایمان تھا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جتنا انسان کا ایمان رہے گا اللہ اتنا ہی اسی کو آزمائے گا. جتنا ایمان اتنی آزمائش. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کتنا؟ کہا پہلے لوگوں کو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا, گڑھا کھود کر کے زندہ لوہے کی آری اس کا سر پر چلا کر کے 2 ٹکڑا کر دیتا تھا. زندہ یہ آزمائش ہے. یہاں تک کہ پکار تھا وہ لوگ, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا گمان کر لیے تم لوگ بغیر آزمائے ہوئے جنت چلے جاؤ؟ ہماری آزمائش نہیں ہے. لیکن تو آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت طرح سے آزمایا, امتحان لیا, پرکھا. لیکن قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہر امتحان میں, ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. آپ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں, جس قریہ میں, جس قوم میں پیدا ہوئے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پوری کی پوری بستی, پورا کا پورا شہر, پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھا. وہ لوگ عبادت کرتا تھا چاند, سورج, ستارے, یہ سب چیزوں کی عبادت کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق تک پہنچنے کے لیے, حقیقی خالق تک پہنچنے کے لیے انہی چیزوں کا اس نے ذریعہ بنایا تھا. اور آپ سنے ہوں گے, وہ سب تذکرہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. کہا جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, لیکن جب ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میرا رب یہ نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا, کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے, لیکن جب یہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا خدا, میرا رب نہیں ہو سکتا ہے, میرا رب کوئی اور ہے, میں ڈھونڈتا ہوں. تحقیق کرنا چاہیے انسان کو, سمجھ گئے, تلاشنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے دین کو نہیں لیا. باپ تو خود بہت بڑا پجاری تھا, آزر بہت بڑا پجاری تھا, خود بتوں کو بناتا تھا, تراشتا تھا اور بیچتا تھا.
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی دین کو نہ لے کر کے رب کو ڈھونڈا، تلاش کیا۔ میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ اتنا دور بات لائے اس کی وجہ یہی ہے، آپ بھی ڈھونڈو، آپ بھی تلاش کرو، آپ بھی تحقیق کرو کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صحیح مسلک کیا ہے۔ جب آپ ڈھونڈو گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس دن آپ تلاش کرنے لگو گے صراط مستقیم اور صحیح دین پر اپنے آپ آ جاؤ گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو اسی کو کرتے آ رہے تھے، چلتا آ رہا تھا، ہم بھی باپ دادا۔ ابراہیم نے باپ دادا کے دین کو لیا نہیں لیا، اس نے چھوڑ دیا وہ دین، اور وہ پکے اور سچے موحد اور توحید پرست بن گئے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ دین باپ دادا کو نہیں چھوڑا۔ کتنے لوگ قیامت کے دن، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتا تھا جب دعوت دیتا تھا ان کو، تو کہتا تھا کہ ہمارے باپ دادا حسبنا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کے دین پر ہے اور باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ کہا تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے تو تم بھی گمراہ ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ تو گمراہ نہیں ہونا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف تلاشنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ آج آپ سے تحقیق کرنا شروع کر دیجئے، اور سب سے پہلا تحقیق یہ کیجئے، ابھی قربانی آ رہا ہے۔ الحمدللہ جب میں شروع میں یہاں آیا تھا بڑی زور سے یہاں چلتا تھا قربانی میں عقیقہ، اور آج بھی لوگ دیکھتے لسٹ میں لے کر کے جن کا عقیقہ نہیں ہوا وہ قربانی میں عقیقہ کرتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قربانی ایک الگ چیز ہے، عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ قربانی کہیں کی اور سنت ہے، عقیقہ کہیں اور کی سنت ہے۔ سمجھ گئے؟ تو بہت لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، جو نہیں چھوڑے وہ آج تحقیق کیجئے کہ واقعی کیا میرا وہ عقیقہ ہو جائے گا جو قربانی کے جانور میں ہم کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وہ آج آپ ڈھونڈیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے وہ 2 آیت، والفجر ولیال عشر، یہ سورۃ الفجر کی 2 آیت ہے، اور اس پہ بولنا ضروری، کیونکہ اگر اس کو نہیں بولیں گے تو آدمی کیا ہوگا، سال بھر پھر اس کو بولا نہیں جاتا ہے، سال بھر بولا نہیں جاتا ہے۔ کیوں بولنا ہے؟ کیونکہ وہ عمل کل سے شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے کیا؟ عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کیا قسم کھائی ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر۔ ایک بات بتائیں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن بندہ جس چیز کی چاہے قسم نہیں کھا سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے قسم کھائی فجر کی، فجر کا بھی میننگ ہم بتائیں گے، لیکن بندہ نہیں قسم کھا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم وامہاتکم واولادکم۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ خود ہم سنتے بھی ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے قسم کھانا رہتا ہے، کہتا ہے ماں قسم، ماں قسم، ماں قسم بول رہا ہوں، بولتے کہ نہیں بولتا؟ بولی، جائز نہیں ہے، نہیں جائز نہیں ہے۔ کہا لا تحلفوا بآبائکم وامہاتکم واولادکم، ماں باپ کی قسم کھانا، اولاد کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کہا جب ضرورت ہی پڑ جائے تو قسم کھانی ہی، اگر ضرورت پڑے تو کسی قسم کھائیں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کیا قسم؟ اور قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کھاتے ہیں، اللہ کوئی بھی بات کہہ دے وہ تو یوں ہی بڑی مقام اور افضلیت رکھتی ہے، وہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قسم کھا کر کے کہہ دیتا ہے تو مزید اس کا مقام اور بلندی اور افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ قسم کھا کر کے کہتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم تماموں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ بولو اللہ آمین، کم سے کم آمین نیت کرو، کم سے کم اللہ۔ فجر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کیوں؟ ہر نماز کا ایک مقام، ایک افضلیت، ایک برتریت ہے۔
لیکن فجر نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر کی نماز، دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دو نماز پڑھے گا، ایک سورج ڈوبنے سے پہلے اور ایک سورج نکلنے سے پہلے والی نماز، لن یلج النار، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہرگز وہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات، قسم کھائے ہیں اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اہمیت کیا ہے کہ آج ہر بندہ، ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی اس بابا سے تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں جھاڑ پھونک کروا رہا ہے، کوئی عصیب میں مبتلا ہے، کوئی جن جنات میں مبتلا ہے، کوئی گھر میں پریشان ہے، کوئی سوچتا ہے یہ ہو گیا ہے، کوئی یہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دیکھتے ہیں کوئی بڑا آدمی جس کو باڈی گارڈ دیا ہو کیسے آگے پیچھے چلتا ہے، خطرہ نہیں ہوتا اس کو، کیوں؟ اس کا سیکورٹی اس کے چاروں طرف ہے۔ اللہ کا سیکورٹی آپ کو ملے گا، اور اللہ کا سیکورٹی جب ملے گا تو بولو اللہ جس کی حفاظت کرے گا اور ان کا سیکورٹی کوئی نقصان پہنچا پائے گا؟ ہاں، خالی سر ہلانا نہیں، فجر میں آنا ہے، تب وہ سیکورٹی ملے گا آپ کو۔ سمجھ گئے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے میں وہ آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ کہ میں نہیں کہتا ہوں کہیں سے، اگر کہیں ڈاؤٹ لگے تو فوراً پوچھے گا مولوی صاحب حدیث کہاں ہے، تحقیق کیجیے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کا ذمہ لے لیتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ لے گا، حفاظت کرے گا، تو بولو دنیا کا کوئی مائکہ لال یا کوئی عاصف جن جنات اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بولو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ فجر کی قسم کھائی ہے، مطلب اس کی اہمیت تو کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر میں۔ فرشتہ جب اوپر جاتے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے ترکت فی عبادی، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ ایسی میں سوئے ہوئے کہہ دیں گے فرشتہ بندہ بڑا آرام اور سکون سے گھر میں ایسی میں سو رہا تھا، کچھ ہی بندے تھے جو آپ کے فلاں 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 نماز میں نے چھوڑ کر کے آ گیا ہے۔ سمجھیں، فرشتے کی گواہی وہاں جا کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھائے کس چیز کی؟ فجر کی۔ فجر کی اہمیت ہے، آج سے ارادہ بناؤ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے مسجد میں، بولو انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہی 10 دن کی قسم کھائے۔ 10 دن کے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ ہمیشہ نیکیوں کے لیے مجاہدہ اور ان کا رہتی ہے، محنت رہتا ہے، لیکن جب آفر چلتا ہے تو مزید اور محنت کرتا ہے۔ آپ کو مثال دیں، سونا جب کے پاس جس کے پاس پیسہ ہو، دیکھیے گا جب سستی ہو جائے تو کتنا لے گا؟ جو 1 گرام لینا رہے گا وہ 4 گرام لے گا کہ ابھی سونا سستا ہے، پیسہ بھی ہے، ابھی بٹور لیں گے، آفر چل رہا ہے۔ اور اللہ والے جن کو آفر ملتا ہو وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن جب آفر دیا ہو تو کیوں نہ ہم بھی زیادہ نیکیاں بٹور لیں۔ یہ آفر ہے، اور کتنا بڑا آفر ہے یہ جو دن گزر رہا ہے۔ یہ آفر یہ ہے کہ رمضان کے دنوں سے زیادہ فضیلت یہ والا دن ہے۔ غلط نہیں بول رہا ہوں میں، آپ کو لگ رہا ہوگا عجیب، لیکن غلط نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ رمضان کا جو رمضان میں بہت لوگ سدھر جاتے ہیں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں سمجھوں میں بھی نہیں آئے گا، پوچھ لیجیے گا کہ قربانی کس دن ہے، نہیں بتا پائے گا۔ اور رمضان کا جیسے ہی چاند دکھے گا، کچھ لوگ دیکھے گا اپنا جبہ کبا نکال لیتے ہیں اور عربی روان مار کے گھومنے لگتے ہیں، ان سے شیطان لگتا چھوٹ گیا اور یہ فرشتہ بن کے مسجد آ گیا۔ سمجھے؟ اللہ کے بندوں میں پھر کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ اہمیت یہ دن کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں جو رمضان کی آخری جو عشرہ چلتا ہے نا، وہاں راتوں کی فضیلت ہے، لیکن یہاں دن کی فضیلت ہے۔ اب سن رہے بات؟ اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ افضل ایام، پورا 365 دن آپ لے لیجیے، 365 ڈیز یا اس سے کم بیسی جو دن ہوتا ہو، ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ ابھی گزر رہا ہے، لیکن کتنے کو پتا نہیں ہے، کتنے کو معلوم نہیں ہے۔
اگر معلوم ہوتا تو رمضان ہی کی طرح ماحول بن جاتا۔ اسلاف 3 عشرے کی بڑی قدر کرتے تھے، آپ کو بتاتے ہیں 3 عشرے کی اسلاف بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک عشرہ رمضان کے آخری عشرہ کا، دوسرا یہی ذی الحجہ کا 10 عشرہ کا، اور ایک عشرہ محرم الحرام کا شروع کا 10 دن کا۔ لیکن محرم الحرام کی وہ فضیلت نہیں ہے جو اس دن کی، یہ 10 دن کی اہمیت ہے۔ بڑی قدر کرتے تھے، ماحول بناتے تھے رمضان مبارک جیسا، محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ دن، یہ ایام جانے اور ضائع نہیں کرتے تھے وہ۔ سمجھ گئے؟ ایک نقطہ اس سے یہ ملا آپ کو کہ کوئی دن، کوئی بھی رات جو فضیلت طے کرے گی، یہ کون طے کرے گا؟ اللہ طے کرے گا، انسان نہیں طے کرے گا کہ کس دن والا کون سا فضیلت والا دن ہے۔ آج نبی کی پیدائش ہے تو آج فضیلت والا دن ہے، آج اس کا انتقال ہوا، شہادت ہوا تو آج ماتم کا دن ہے، آج نبی کو معراج ہوا ہے تو نماز پڑھا جائے، آج فضیلت والا دن ہے۔ یہ طے انسان نہیں کرے گا، یہ اللہ طے کرے گا۔ سمجھ گئے؟ کون سا دن فضیلت والا ہے ان کی، کیونکہ اجر و ثواب وہی دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے دن کو کہ آج شب معراج والی ہے، آج نبی کی پیدائش والی ہے، آج فلاں والا ہے، آج فلاں کرنے سے یہ ملے گا۔ جب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نہ کہا ہو، اس دن کو ہم طے کر کے لاکھ عبادت کر لیں لیکن ثواب نہیں پا سکتے، الٹا گناہ ملے گا کیونکہ وہ بدعت ہو جائے۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ 10 دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ کتنی فضیلت ہے، اور اس 10 دن میں جو کرنے والا اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ دیکھیے کہا احب الاعمال الی اللہ، اتنا محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ 10 دن کا اعمال۔ کہا ایک صحابی نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی اگر وہ جہاد کرے گا تو کیا اس 10 دن کے نیک اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نہیں، اللہ اکبر، جہاد بھی اس 10 دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، وہ اہمیت، وہ فضیلت ہے 10 دن۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ آدمی، جو آدمی نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے؟ الا خرج بنفسہ ومالہ، وہ نکلتا ہے اپنا مال لے کر کے، اپنی اٹھنی لے کر کے، سواری لے کر کے، جان لے کر کے، سب کچھ لے کر کے اگر وہ نکل گیا ہے جہاد میں، اور کچھ واپس لے کر کے نہیں آئے گا، خود بھی شہید ہو جائے گا، مال بھی ختم ہو جاوے گا، سواری بھی ختم ہو جاوے گی، جب سب کچھ گوا دے گا تب جا کر کے یہ مقابلہ کر سکتا ہے یہ 10 دن کے نیک عمل کا۔ سبحان اللہ، یہ اہمیت ہے 10 دن کی، کیوں ضائع کرنا ہے، کیوں گنوانا ہے؟ آج سے آپ ارادہ مان لیجئے، ابھی 2 ہی تاریخ ہوا ہے، ٹھان لیجئے کہ اس عشرے کو ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عشرے کی نیک عمل بڑی محبوب ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک چیز یہ ہے، اس کے بعد اس عشرے میں کرنا کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، اگر فرائض پر خیال ہے، نوافل کا اہتمام کرو، چلتے پھرتے، کہا تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید بیان کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ خاص ذکر آیا ہے اس میں۔ چلتے اٹھتے پھرتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا اگر یہ 4 جملہ کوئی کہتا ہے تو یہ تو ہے ہی ہے، ذکر زبان چلتی رہے گی، لیکن اوپر میں جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کریں ہم اور آپ؟ اللہ کا ذکر کریں کثرت سے، تو پہلے فرائض پہ دھیان دیں، نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، صدقہ اس 10 دن میں صدقہ کریں، اس کے بعد استغفار کریں، ہمیشہ آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، جتنے صیغے ہیں استغفار کے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، یہ بھی پڑھیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھیں، استغفر اللہ، نہیں کچھ نہیں تو یہ بھی پڑھیں، چلتے پھرتے
ساتھ اپنی زبان کو تر رکھے اللہ کے ذکر سے. یہ ہمیشہ آپ 10 دن کی بڑی اہمیت. آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں, ایک اور بات کریں, تکبیر پڑھے آپ. آج سے 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک تکبیر پڑھنے کا ذکر ہے. تکبیر مطلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ جائیں, یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے, روڈ میں چلیں, راستے میں چلیں, بازار میں جائیں, گھر میں بھی چلے جائیں تو زور سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھ دیجیے گا. بولے گا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو, جمعہ سن کر کے آئے, کم سے کم اس پہ عمل کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار جاتے تھے, کچھ خریدتے نہیں تھے لوگ, کچھ بھی نہیں, خالی بازار جا لیتے تھے 1 تاریخ سے, ابھی ایسے, اور جا کر کے کیا کرتے تھے, خالی تکبیر پڑھتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سن کر کے بازار والوں کو بھی یاد آتا تھا, اپنے آپ پڑھنے لگتے تھے. سمجھ گئے؟ تو تکبیرات کا بھی اہتمام کریں, کثرت سے تکبیر پڑھیں. آج سے لے کر کے آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک کثرت سے, یہ اپنی زبان پر یہ بھی رکھیں. جو بھی نیک عمل ہے آپ کرتے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اسی میں کیوں یہ افضل والا دن ہے, آپ جانتے ہیں اللہ کو محبوب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ساری کی ساری عبادات, جملہ عبادات موجود ہیں, ساری عبادت موجود. نماز ہے ہی ہے, روزہ ہے ہی ہے, عرفہ ہے ہی ہے, حج ہے ہی ہے, یوم النحر قربانی کا دن اسی 10 دن میں. ساری کی ساری عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 10 دن میں رکھ دیا. آپ روزہ رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے. اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو 1-2 کو رکھیے, کنٹینیو رکھیے, آپ کو عرفہ کا روزہ بھی مل جائے گا. لیکن ایک روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید ہے, سنت ہے, وہ عرفہ کا روزہ. اور وہ روزہ کب رکھیں گے ہم اور آپ انشاءاللہ؟ جمعہ کے دن. آنے والا جمعہ کو ہم لوگ سب روزہ سے رہیں گے انشاءاللہ. وہ عرفہ کا روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, ایک جو روزہ ہم رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال پچھلا, 1 سال اگلا, 2 سال کا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آپ کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور ایک چیز کیا ہے, قربانی ہے. قربانی کے لیے میں ایک بات بتا دوں, تو یہ بتا دوں کہ آج قربانی کا دن جب آنے لگتا ہے نا, لوگ غریب ہو جاتا ہے. کیسے غریب ہوتا ہے دیکھیے گا, پکنک کرنے کا ٹائم ہے, ہاں بہت بڑا لے کر کے جاتا ہے, مہنگا موبائل پکڑنے کا ٹائم ہے, سب کچھ ہے, شادی میں خرافاتی کرنے کا ٹائم ہے, سب کچھ اڑانے کا ٹائم ہے, لیکن قربانی دینے کا وقت آئے گا غریب ہو جاتا ہے, بولے گا تھا. اور جب سے قربانی کا سیزن آیا تب سے خالی سن رہے ہیں کہ ریٹ بڑی ہے, مال بڑی مہنگا ہے. اللہ کے بندو خوب مہنگا رہنے دو. اللہ قربان ہم سے کرنا چاہتا ہے, قربانی نہ دینا کا حکم دیا ہے, قربانی نہ دینا, کھانا نہیں نہ ہے, کھانے کا حکم نہیں ہے, کہا فصلی لربک وانحر, قربان کرنے کا حکم دیا ہے. موٹا تازہ فرما, جتنا بھی مہنگا رہے اللہ کی راہ میں اتنا ہی مہنگا ہم اور اتنا ہی مہنگا قربانی دیں گے. ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے جذبہ کہ بولو, یہ جذبہ نہیں ہے. بولتا ہے کہ اتنا مہنگا ہے تو بڑا جو پارٹی ہے وہ جا کر کے دیکھ کر کے آتا ہے ایک دم ڈوبا جا کر, وہاں سے فون کرے گا, مولوی صاحب دانت نہیں ہے چلے گا. ارے بھیا جب کہہ دیا ہو موٹا فرما چلے گا تو بغیر دفتہ والا کیوں دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ قربان اللہ مانگ رہا ہے قربانی. اگر کہہ دیتا وہی کہ بیٹے ہی کو قربان دو, تو کیا جانور سے زیادہ مہنگا آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کبھی اس ناحیے سے. ایک بات اور ہے, تقریر سن رہا تھا, بڑا مزہ, مولوی صاحب بول رہے تھے, لوگ ڈھونڈتے ہیں جب قربانی کرنے کا ٹائم آئے گا تو بعیب والا جانور, بعیب جانور قربانی میں تو چلے گا ہی, لیکن انسان کے اندر جو اتنا عیب ہے وہ عیب دار والا قربانی کرے گا تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ نہیں سمجھ رہی بات. بعیب جانور قربانی میں مانگ رہا ہے تو خود انسان جو قربانی کر رہا ہے اس کے اندر ہزاروں عیب ہے, تو تمہاری قربانی اللہ قبول کرے گا؟
कितना ऐब है तुम्हारे अंदर, सूद तुम खा रहे हो, दूसरों का माल तुम हड़प रहे हो, नमाज तुम छोड़े हुए हो। पहले तो नमाज है, बाद में कुर्बानी है। इतना बड़ा बड़ा ऐब लेकर के कुर्बानी करोगे तो बोलो अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करेगा। जिस तरह बेऐब जानवर कुर्बानी अल्लाह कबूल करता, वैसे अपने आप को भी बेऐब बनाओ। हाँ, हर तरह की ऐब से पाक और साफ हो तो कुर्बानी करो, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे ईदगाह के करीब ना आए जिसको ताकत हो। ताकत सबके पास है, बड़ी बड़ी चीजें लेने का ताकत है, लेकिन कुर्बानी का दिन आएगा तो देखिए गरीब बन जाता है। नहीं, बड़ी महंगा है, करो कुर्बानी। अल्लाह जब कह रहा है कि कुर्बान करो, मेरे रास्ते में खाना नहीं कुर्बान। बैर के बातें बहुत हैं, इन 10 दिनों की आप कदर करें, खूब नेक अमाल करें। आज से मस्जिद फुल हो जाए, आज से जिक्र व अस्कार में भी लग जाए, बाजार में भी चले तो ये सुन्नत दोहराते जाएं, तकबीरात पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कम से कम ये भी करें। अल्लाह से दुआ करते हैं, सब परेशान है गर्मी में, कि हम तमाम मुसलमानों के अल्लाह नेक अमाल को तो कबूल फरमाए। आमीन। हम तमामों को कुर्बानी की हकीकी रूह, हकीकी मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम तमाम के माल में बरकत अता फरमा, हम तमाम को सेहत में बरकत अता फरमा। जो बीमार है तो उन्हें शिफाए कामिला अजिला अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा।